بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ذرا تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہماری آج کی یہ نشست ہے 383 یعنی 383۔ ہم اس نشست میں پچھلی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے جس کا عنوان تھا پاک فضائیں۔ اسے آپ اس کا دوسرا حصہ سمجھ لیجیے۔ تو اس وقت ہم نے یہاں بات ختم کی تھی کہ آپ کے احکام کی خلاف ورزی کر کے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کر کے ہم اپنے وجود کو پوری دنیا کے لیے باعث زحمت بنا چکے ہیں۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایک اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے آستانے بنا لیے ہیں، ہر وقت سر جھکانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کبھی کسی افسر یا حاکم کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو کبھی اپنی مصلحتوں اور اغراض و مقاصد کی خاطر کسی بھی قوم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ ہماری جبین نیاز ہر پیر و فقیر اور ہر شجر و حجر کی جبہ سائی کے لیے ہم وقت آمادہ رہتی ہے۔ جس ذات اعلیٰ و عرفہ کی اطاعت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم فرمایا، ہمیں اسی کی اطاعت کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ پست و ناہمت ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ نے ہمیں سکھایا کہ تمام قوت و طاقت کا سرچشمہ وہی ذات ذوالجلال ہے۔ ہم نے کہا، سمجھا اور دعویٰ کیا کہ نہیں، طاقت کا اصل سرچشمہ عوام ہیں۔ آپ نے فرمایا میں ہی تمہارا ہادی و رہنما ہوں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت و عافیت چھوڑ کر نہ جانے کس کس کو اپنا رہبر و قائد بنا لیا ہے۔ چنانچہ ہم سے رحمت و مغفرت اور سکون و عافیت سب کچھ چھین لیا گیا۔ آپ نے فرمایا قرآن تمہارا دستور حیات ہے۔ ہم نے اسے چھوڑ کر نہ جانے کون کون سے منشور و دستور اپنا لیے جو ہمارے کسی کام نہ آئے۔ آج تک ہماری سمجھ میں یہ بات نہ آ سکی کہ کم از کم ایک ہی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور عمل کو اختیار کر کے دیکھ لیں، شاید ہماری حالت سنبھل جائے، عاقبت سنور جائے اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے ہم اختیار کر لیں، اس پر مکمل اعتبار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہم اسے پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، سوئے و چہلم اور برسی پر 1000 بار پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، درس و تدریس کی محفلیں سجاتے ہیں، وعظ و تقریر میں اس کے حوالے پیش کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، مگر کس طرح؟ اپنی ضرورت، منشا و مطلب اور خواہش کے مطابق۔ گویا ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے بلکہ اپنی زندگی کے مطابق اس کے معنی و مفہوم کو ڈھالتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہر قسم کی آفات و مصائب کو پالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نور ہدایت
اور صراط مستقیم کا سبق دیا۔ ہم نے آپ کا نام لے کر ہر طرف روشنیاں پھیلا دیں، قمقمے جلا دیے، چراغاں کر دیا، لیکن اپنے قلب و روح میں اس نور ہدایت کا ایک ننھا سا دیا بھی روشن نہ کر سکے۔ صراط مستقیم پر اس طرح چلے کہ آپ کے یوم ولادت پر سیدھی سیدھی سڑکوں پر ہنستے کھیلتے نوجوانوں کے جلوس نکال دیے اور دوسروں کے لیے راستے بند کر دیے۔ اپنے جوش و خروش، بلند بانگ نعروں اور جشن میلاد النبی کی تقریبات کے اہتمام میں نہ اذان کا ہوش رہا اور نہ نماز کی پرواہ۔ آپ کے نام پر خرچ کی جانے والی اس کثیر رقم میں سے چند روپے بھی ہم کسی بے و یتیم، مسکین، محتاج اور معذور مریض کے لیے دینے کے خاطر تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا، جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت سے نہیں۔ آپ ذرا غور کیجیے اس جملے پر۔ آپ نے فرمایا، جس کو مسلمان کا غم نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ ہمیں کسی دوسرے مسلمان کا تو کیا غم ہوگا، خود اپنے سگے ماں باپ، بہن بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، شرک کے بعد بدترین گناہ ایذا رسانی خلق ہے، یعنی لوگوں کو تکلیف دینا ہے۔ ہم نہ شرک سے بچتے ہیں اور نہ مخلوق خدا کو ایذا پہنچانے سے باز آتے ہیں، بلکہ یہ دونوں کام ہمارا معمول ہے، اسی لیے تو ہم ہمہ وقت پریشان و ملول ہیں۔ آپ نے فرمایا، ایمان کے بعد افضل تر نیکی خلق خدا کو آرام دینا ہے۔ ایمان کے معاملے میں ہم پہلے ہی بے ایمان قرار پا چکے ہیں، لہذا اب ہم خلق خدا کو آرام پہنچا کر یہ افضل تر نیکی کیوں کر حاصل کریں۔ ہمیں اپنا اور صرف اپنا، اور وہ بھی محض دنیاوی عیش و آرام عزیز ہے، جس کی خاطر ہم ایمان کو بھی ہر وقت داؤ پر لگائے رکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے کو تو ہم آپ کے نام لیوا ہیں، لیکن دین و دنیا کے کسی ادنا سے ادنا معیار اور پیمانے پر ہم گناہ گار و خطا کار اس قابل نہیں کہ آپ کا اسم پاک ہماری نجس و ناپاک زبانوں پر آ سکے۔ ہم آپ سے عشق و محبت کے زبانی دعوے کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے، اور مدینہ منورہ کے نام سے بڑی نعتیں اور نظمیں کہتے ہیں، جھوم جھوم کر پڑھتے اور گا گا کر سناتے ہیں۔ لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ہم جیسے عاصیوں کا نام لینا بھی بے ادبی و گستاخی کے برابر ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پاک فضاؤں کو آلودہ مت کرنا۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد کی بات ہے یہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ پاک فضاؤں کو آلودہ مت کرنا، ان گلیوں میں میرا چرچا مت کرنا، جھوٹے تھے سارے عہد و پیما میرے گناہوں کو بے پردہ مت کرنا۔ سبحان اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔